قیامت کا جو دن ہوگا وہ انتہائی لمبا دن ہوگا، جس کی مقدار اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا کہ جس کی طرف فرشتے اور روح الامین جبریل چڑھ کر جاتے ہیں، ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے۔ تو قیامت کا جو دن ہوگا وہ 500 سال نہیں بلکہ 50,000 سال، 50 سال بھی نہیں، 50,000 سال اس کی مقدار ہوگی۔ ہم ان دنوں میں کبھی کبھار کسی معاملات میں پڑھ کر ہمارے لیے 1 گھنٹہ مشکل ہو جاتا ہے گزارنا، لیکن وہ قیامت کا دن 50,000 سال جتنا لمبا دن ہوگا، اور وہ دن ہوگا جس میں جوان بوڑھے ہو جائیں گے۔ یوم یجعل الولدان شیبا، تم جو کفر کی راہ اختیار کرتے ہو تو تم اس کے عذاب سے کیسے بچو گے جو اس دن جوان کو بوڑھا بنا دے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہر شخص اس دن اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں ہوگا۔ پسینہ کہاں کہاں ہوگا؟ ان میں سے کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں کے برابر ہوگا، کسی کا اس کے گھٹنوں کے برابر، کسی کا اس کی کوکھ کے برابر۔ اور آپ نے بیان فرمایا کہ کسی کا پسینہ اس کی لگام تک، وَأَشَارَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَى فِيهِ، اور آپ نے اشارہ کیا اپنے منہ کی طرف بھی، کہ کسی کا پسینہ اس کی منہ تک جا رہا ہوگا۔ اور روایت میں ہے کہ کسی کا پسینہ اس کی کان تک ہوگا۔ ہر آدمی اپنے اعمال کے مطابق پسینوں میں ڈوبا ہوگا۔ اس دن کی یہ حالت ہوگی، اس دن کی یہ کیفیت ہوگی۔ لوگوں کے پاس جو اس طرح کے پسینے ہوں گے وہ گرمی کی شدت کی وجہ سے ہوگی۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا۔ جب اتنا حیران کن دن ہوگا اور اس طرح کی کیفیت و حالت ہوگی کہ ہر شخص حیران و پریشان، مصیبت میں، دقت و پریشانی میں، گرمی کی شدت و تکلیف میں ہوگا۔ اندازہ کیجئے کتنی تکلیف ہوگی۔ سورج ابھی اتنی اونچائی پر ہے اور اتنی دوری پر ہے، تب اتنی گرمی لگتی ہے، اتنا ہم پریشان ہو جاتے ہیں، پنکھوں کا، کولر کا، اے سی کا یوز کرتے ہیں، سڑکوں پارکوں میں ہم درختوں کے نیچے گرمی کی شدت کو گھٹانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر اس دن کیا حال ہوگا جب سورج اتنا قریب آ جائے گا کہ 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور ہر شخص پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اس دن 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو اس طرح کی پریشانی سے نجات پا جائیں گے۔ وہ اللہ کے سائے میں ہوں گے۔ بعض روایت میں ہے کہ وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جنہیں اللہ کا سایہ، اللہ کی پرچھائی نصیب ہوگی، اور اس دن کی شدت سے، حرارت سے، اس کے ٹیمپریچر سے وہ شخص بچ جائے گا۔ 7 قسم کے لوگ ہوں گے، 7 آدمی نہیں بلکہ 7 قسم کے لوگ، 7 طرح کے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ کا سایہ نصیب ہوگا۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، الامام العادل۔ ان میں سے ایک شخص کون ہوگا؟ انصاف ور حکمران، عادل حکمران، جنہوں نے اپنی حکمرانی میں، اپنی حکومت میں عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا ہو۔
جو ظلم و زیادتی سے بچے ہوں، عادل حکمران، یہ حکمران جو بھی ہو، جس سطح کے ہو، جس پوسٹ کے بھی ہو، چاہے وہ اعلیٰ افسران ہو، ملک کا سربراہ ہو، یا نچلی سطح کے حکمران ہو، جیسا بھی حاکم ہو، چاہے وہ قاضی ہو، چاہے وہ فیصلہ کرنے والے کوئی اور شخص ہو، یا حکومت کرنے والے جو بھی ہوں، یا گھر کے گارجین ہو، ماں ہو، باپ ہو، جو بھی ہو، جس شخص کو بھی جہاں بھی اللہ نے حکومت دی ہوگی اور انہوں نے اپنی حکومت کو صحیح طریقے سے نبھایا ہوگا، اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نبھایا ہوگا، اس میں کسی طرح کی خیانت، ظلم و زیادتی یا کوئی اور غلط راہ اختیار نہ کیا ہوگا، تو ایسے حاکم کو بھی اللہ کا سایہ نصیب ہوگا۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ حاکم۔ ایسی حکومت کی یا ایسے حاکموں کی ضرورت ہے، یا وہ حاکم حکمران جنہیں اللہ نے حکومت دی، جنہیں گارجین بنایا، ایسے گارجین اگر عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنا گارجین شپ نبھاتے ہوں تو انہیں اللہ کا سایہ نصیب ہوگا میرے بھائی۔ لیکن اگر کسی شخص نے، کسی حاکم نے، کسی ذمہ دار نے، کسی ملک کے سربراہ نے، کسی گھر کے گارجین نے صحیح طریقے سے اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کی ہوگی، ٹال مٹول کر کے اگر اس نے اپنی ذمہ داری کو نبھائی ہوگی، تو ویسے حاکموں، ججوں اور قاضیوں، حکمرانوں کے لیے سخت وعید ہے۔ ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وغاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ جس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ ذمہ دار بناتا ہے، حاکم بناتا ہے، اور ہمیشہ اس نے اپنی ذمہ داری سے خیانت کی، دھوکہ دھڑی کی، صحیح سے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، ٹال مٹول کر کے اپنی ذمہ داری ادا کی، تو ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ذمہ داری قبول کرنا ایک بڑا کٹھن مسئلہ ہے، کیونکہ ذمہ داروں کی بڑی سخت پکڑ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دے گا۔ لہٰذا ہم ذمہ داروں کو، چاہے جس سطح کے بھی ہو، جیسا کہ میں نے شروع میں ہی بیان کیا، اونچلی سطح کے ہو، اوپری سطح کے ہو، اعلیٰ و عرفہ مقام پر ہو یا نچلی سطح کے ہو، جس جگہ بھی اگر آپ ذمہ دار بنے بیٹھے ہیں تو اپنی ذمہ داری کو صحیح سے نبھائیے، ورنہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر جنت کو حرام کر دے گا۔ لیکن خوش نصیب بھی ہیں وہ ذمہ داران جس نے اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نبھایا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں اللہ کا سایہ نصیب ہوگا، اس کی دن کی گرمی اور شدت سے وہ بچے ہوئے ہوں گے۔ تو پہلا شخص، پہلی قسم آپ کے سامنے بیان کی گئی، الامام العادل، عدل و انصاف کرنے والا حکمران، صحیح طریقے سے اپنی ذمہ داری کو نبھانے والا حاکم، اسے بھی قیامت کے دن اللہ کا سایہ نصیب ہوگا۔